الحمد لله الذي هدانا إلى طريق أهل السنة والجماعة بفضله العظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته وعشيرته وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله عرش اعظم مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ رجب المرجب شریف میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت عنوان کو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج رجب المرجب شریف کی آخری تاریخ ہے۔
آج کے جمعے پر بھی جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے لامکان پر بلا کر دنیا و ما فیہا کے تمام عجائب و غرائب دکھا کر اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ساتویں آسمان بیت المعمور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد رف رف کے ذریعے سدرۃ المنتہا کی طرف روانہ ہوئے۔ سدرہ عربی کا لفظ ہے، منتہا آخری اسٹاپ اور رکنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ سدرہ ایک درخت ہے جس کو آپ اردو میں بیر کا درخت کہتے ہیں۔ بیری کا ایک درخت ہے جہاں اللہ رب العالمین کی مخلوق وہاں جا کر رکتی ہے، اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتی۔ اولو العزم فرشتے سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر وہ اسٹاپ کرتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے جس کی جڑیں ساتویں آسمان پر اور اس کا آخری سرا عرش اولی تک ہے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور اس کے پھل مٹکوں جیسے۔ سدرہ کے ہر پتے پر اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کے لیے فرشتے موجود ہیں جو ٹڈی دل کے شکل میں ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سدرہ سے 4 نہریں جاری ہوتی ہیں، جن میں سے 2 کا تعلق دنیا میں ہے اور 2 کا تعلق جنت میں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے عجائب و غرائب ملاحظہ کرنے کے بعد جب ہم آگے چلنے لگے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے جانے سے معذرت کی، چونکہ وہ آخری حد ہے، آخری اسٹاپ ہے، اس سے آگے کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں۔ آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا یہاں سے آگے سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور جبریل کے رک جانے کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنے کو علماء کرام نے ایک حکمت آموز عمل قرار دیا ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہیں، مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا، بولیں، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری کرنے والا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے شان میں بلندی رکھنے والا مخلوق میں کوئی نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معراج نے ثابت کر دیا کہ جہاں جبریل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور بلندی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جہاں جبریل رک جائے، آگے بڑھنے سے معذرت کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھنے کا حکم ارشاد ہو، تو یہ مقام مصطفیٰ ہے جس تک کسی کی رسائی عقل سے ورا معاملہ ہے۔ انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، نوری مخلوق اور ملکوت کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز کی شروعات ہے، چونکہ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ عرش اعظم مسند رفعت رسول اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں عرش اعظم مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو عرش اعظم پر مسند نشین ہوتے ہیں، اور عرش اعظم پر مسند نشین ہونے والے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب ہیں۔ جبریل نے آگے جانے سے معذرت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے کہا کیا کوئی ایسا دوست بھی ہے جو ساتھ رہے اور ہم سفر ہو اور راستے میں اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ دے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہاں سے پر برابر بال برابر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے نورانی پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ گر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا برتر پرم، فرماتے ہیں اگر ایک بال برابر میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں ہوگا کیا؟ میرے یہ نور والے پر اللہ رب العالمین کی تجلی سے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ آگے نہیں جاتے اور آگے جانے کی آپ میں ہمت اور مجال نہیں، تو اب بتائیے تمہاری حاجت کیا ہے؟ چونکہ ادنو یا احمد ادنو یا محمد کی آواز رب ذوالجلال کی طرف سے محمد مصطفیٰ کو آ رہی ہے۔ جبریل اب حاجت کیا ہے؟ جبریل کے مسائل حل کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہیں۔ جبریل کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ اب حاجتیں جو جبریل کی حل کرے، جو جبریل کے لیے حاجت روا ہو، میرے اور آپ کی کیا بات ہے؟ جب جبریل کی حاجتیں اس در سے حل ہوں، اس در اقدس کو حاجت روا نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ جبریل کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ایک حاجت ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میرے لیے درخواست کی جائے، قیامت کے دن مجھے اجازت مل جائے پل صراط پر اپنے نورانی پر بچھا دوں، اے مصطفیٰ کریم آپ کی امت یہاں سے گزر جائے۔ جبریل نے بھی رسول کریم کے امت کی بات کی ہے، خدمت کی بات کی ہے۔ مجھے یہ اجازت مل جائے کہ میں اپنے نورانی پر بچھا دوں پل صراط کے اوپر، وہاں سے آپ کی امت کی گزر ہو۔ جبریل جانتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں ہیں تو امت کی بھلائی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، غار حرا میں ہیں تو امت کی بھلائی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مسجد حرم میں ہیں تو امت کے بھلائی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، طائف کے میدان میں ہیں تو امت کے بھلائی کے لیے دعا فرما رہے ہیں، غزوہ تبوک میں ہیں تو امت کی بھلائی کے لیے دعا فرما رہے ہیں، غزوہ حنین میں ہیں تو امت کی بھلائی کے لیے دعا فرما رہے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر ہے تو امت کی بھلائی کے لیے دعا فرما رہے ہیں، آدھی رات کو اٹھ کر تہجد کے بعد امت کی بھلائی کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ جبریل رسول کریم کا مزاج شناس تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر محمد مصطفیٰ کو خوش رکھا جائے تو امت کی خدمت میں خوشی ہے۔ جبریل تو رسول کی رضا چاہتے تھے، جبریل تو رسول کو خوش کرنا چاہتے تھے، جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تو ہے ہی، لیکن مصطفیٰ کی امت کی خدمت کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضور فرماتے ہیں جبریل کی یہ حاجت سن کر میں آگے چلا، مجھے برابر یہ آواز آ رہی ہے، اے احمد قریب تشریف لائیے، اے محمد قریب تشریف لائیے، ادنو یا احمد ادنو یا محمد۔ مجھے یہ آواز آ رہی ہے، میں آگے بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، آواز برابر آ رہی ہے، ادنو یا احمد ادنو یا محمد۔ میں آگے جا رہا ہوں، ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں
حضرت ابو بکر صدیق کے لہجے میں مجھے کہنے والے نے پکار کے کہا کف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے، رکیے۔ فرماتے میں رک گیا اور یہ سوچنے لگا کہ ابو بکر صدیق یہاں اور اس کی آواز، اور پھر رب ذوالجلال کی صلاۃ بھیجنے کا، پڑھنے کا کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے غیبی القاء ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ابو بکر صدیق سے محبت ہے، انس ہے، ابھی آپ کے دل میں وحشت پائی جا رہی تھی، اس کو دور کیا گیا ابو بکر صدیق کی آواز کے ذریعے، اور آپ کا رب تو آپ پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین جو ہے اپنی رحمتوں میں، رحمتوں کے آغوش میں لے رکھا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر آواز، ادنو یا احمد ادنو یا محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، قرآن نے کہا کہ وہ قریب ہوا اور پھر قریب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت کو بیان کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب آگے پہنچا میں نے محسوس کیا اللہ رب العالمین کے قدرت والے ہاتھ میرے کاندھوں پر آ گئے، شانوں پر رکھ دیے گئے، میں نے قدرت الہی کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بین، پھر میں نے اس کو اپنے سینے کے اندر اس ٹھنڈک کو محسوس کی، اور میں جو کچھ ہونے والا تھا، جو کچھ ہو چکا، سب کو میں جان گیا۔ یعنی میرے سینے میں علم کے سمندروں کا ایک مارتا ہوا، ٹھانٹھے مارتا ہوا سمندر محسوس ہونے لگا۔ فرماتے ہیں میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فرماتے ہیں میں نے درخواست کی، الہی و سیدی فأین المذنبون من امتی، اے میرے آقا، اے میرے معبود برحق، میرے گنہگار امت کا کیا بنے گا؟ کس کا؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری ہے، شرف ملاقات ہے، سوال امت کے لیے ہے، وہ امت بھی گنہگار کے لیے۔ اے اللہ میرے گنہگار امت کے لیے کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ سوال بڑا عجیب ہے۔ اللہ رب العالمین چونکہ اپنے محبوب کی رضا چاہتے ہیں، کلہم یطلبون ردائی انا اطلب رداک یا محمد، پوری مخلوق اللہ رب العالمین کی رضا چاہتی ہے، اور رب ذوالجلال بولے اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضائے خدا چاہتے ہیں دو عالم، دونوں جہان میں جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ رب العالمین کی رضا کو چاہتی ہے۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ قبلہ بدلنے پر بھی رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب اس قبلے کی طرف اپنا رخ کیجئے جس میں تیری رضا ہے، جس کو تو چاہتا ہے اس قبلے کی طرف منہ گھما۔ یہاں اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کی رضا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے سوال کیا میرے گنہگار امت کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا، یا احمد اذا کنت انا الرحیم وانت الشفیع،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے میں رحیم ہوں، میں کیا ہوں؟ رحیم ہوں۔ وَأَنْتَ الشَّفِيعُ، اور آپ شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ میں رحم کرنے والا ہوں، آپ شفاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت میں کمی نہیں، مصطفیٰ کریم کی شفاعت میں کمی نہیں۔ یا احمد اذا کنت انا الرحیم وانت الشفیع فأین المذنبون بیننا، اے محبوب پھر میرے اور آپ کے درمیان گناہگار کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ شفاعت فرماتے جائیں گے، میں رحم فرماتا جاؤں گا، آپ شفاعت کرتے جائیں گے، میں بخشتا جاؤں گا، یہاں تک کہ آپ کی شفاعت بھی ختم ہونے والا نہیں، میری بخشش بھی بند ہونے والا نہیں۔ جب یہ دونوں طرف سے امت کے گناہگار کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، مصطفیٰ کریم کی شفاعت ہے، اب کوئی بتائے گناہگار کیسے رہ سکتے ہیں؟ بشرط یہ ہے کہ گناہگار امت گناہگار ہونے کے باوجود رسول کریم کا غلام ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کی محبت غلامی قائم اور دائم ہو، عقیدہ ایمان درست ہو، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست کو قبول فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھا۔ پھر رب کائنات نے پوچھا، میرے محبوب کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ امت کی بات تھی، وہ تو بخشے گئے، آپ کی شفاعت کا آپ کو اذن دیا گیا، اب آپ کیا لے کر آئے ہو؟ تحفہ کیا لائے ہو؟ حضور نے فرمایا تحیات للہ وصلوات وطیبات، اے اللہ میری ہر طرح کی بندگی، ہر طرح کی عاجزی اور انکساری تیرے لیے ہے، ہر طرح کی عبادت تیرے لیے ہے، عاجزی انکساری اور بندگی کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے محمد مصطفیٰ کو سلام کہا گیا، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی بولیں، اے نبی۔ نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایہا النبی، یہاں ایہا النبی میں یا محذوف ہے، جس کا اگر دوسرے لفظوں میں ترجمہ کرو گے یا نبی سلام علیک بن جائے گا، اردو میں ترجمہ کرو گے اے نبی تجھ پر سلام۔ نماز میں ہر نمازی پڑھتا ہے یا نبی سلام علیک، باہر پھر پڑھنے سے کیوں لوگ روکتے ہیں؟ السلام علیکہ ایہا النبی ہر نمازی پڑھتا ہے، اور وہ ایسا پڑھتا ہے، مدارج النبوت پڑھیے، اشیاۃ اللمع شرح المشکات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اتحیات شریف کی شرح میں فرماتے ہیں، مسلی را باید عظیمانہ آگاہ باشد، نمازی السلام علیکہ ایہا النبی جب پڑھتا ہے، نمازی کو غافل نہیں ہونا چاہیے، نمازی کو اس معنی اور مفہوم سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ نمازی جب نماز پڑھے تو صرف حکایت کے طور پر نہ پڑھے، بلکہ اس معنی مفہوم سے آگاہ ہو کر پڑھے۔ کیا مطلب؟ کہ میں سلام نبی پاک کو کر رہا ہوں، حضور میرے سلام کو سن رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ مسلی را باید کی عظیمانہ آگاہ باشد، اس کے معنی سے آگاہ ہو جائے، حاضر ہو جائے، اس کے بعد پڑھے السلام علیکہ ایہا النبی۔ جب وہ اس مقام پر نبی پاک کو اپنے آپ کو نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر سمجھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہو، پھر السلام علیکہ ایہا النبی پڑھنے میں کیا لطف ہوگا، کیا سرور ہوگا، کیا اس میں وہ سرور اور مزہ محسوس کرے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم الدین کے اندر لکھا، واحذر فی قلبک النبی فقل السلام علیکہ ایہا النبی، اپنے دل میں نبی پاک کی ذات گرامی کو حاضر جان کر پڑھ لے السلام علیکہ ایہا النبی۔ یہ تو صوفیہ فرماتے ہیں،
یہ تو کاملین علماء صالحین ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک کو اپنے دل اقدس میں حاضر جان کر محبت اور عقیدت سے پڑھ لے السلام علیکہ ایھا النبی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی طرف سے کہا گیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں۔ بات بڑی ہے، اعزاز ہے، بڑا مقام ہے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گنہگار امت کو فراموش نہیں کیا۔ اس سلام کے موقع پر بھی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام کے طبق نبی پاک پر نچھاور کیے جا رہے تھے، اس موقع پر جب خدا کی طرف سے کہا گیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علینا، ہم پر سلام ہو۔ علماء کہتے ہیں نا ضمیر جمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شامل کر دیا، گنہگار امت کو شامل کر دیا کہ میری جو گنہگار امت ہے ان تمام پر ہمارے ساتھ ملا کے سب کو فرمایا ہم پر سلام ہو، یعنی مجھ پر اور میری گنہگار امت پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ گناہگاروں کو علینا کے ضمیر میں چھپا کر نیکوکاروں کو عباد اللہ صالحین کہہ کر رسول کریم نے سلام میں شامل کر دیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پڑھتے ہیں آپ؟ یہ معراج کی بات ہے۔ معراج کی رات رب ذوالجلال اور اللہ رب ذوالجلال کے محبوب کے درمیان مکالمہ ہے، جو عطیات کی صورت میں آج ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز ایمان والوں کا معراج ہے، یہ نماز مومنوں کا معراج ہے۔ تو جب مومن نبی پاک کا معراج تھا اس میں یہی جملے تھے، اب مومنوں کا معراج ہو تو اس میں بھی یہی جملے آئیں۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی امت کے ساتھ، پھر ان کو ہر جگہ یاد فرمانے کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب یہ مکالمہ پردے میں تھا، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے اپنی امت کو شامل فرما دیا، رب ذوالجلال نے پردے ہٹا دیے، فرشتوں نے یہ جملے سن لیے۔ جب انہوں نے یہ جملہ سنا تو اللہ کی اور اللہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب کی گواہی دی، اللہ کے معبود ہونے کی گواہی، مصطفیٰ کریم کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی، بندے ہونے کی گواہی دی۔ آج ہم یہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یہ معراج کی حکایت ہے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہونے کو جا رہا تھا، رب ذوالجلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں روزانہ کے فرض کیے۔ دن میں کتنی نمازیں؟ بولیں۔ 50 نمازیں فرض کی گئی۔ مسلم اور بخاری میں حدیث موجود ہے، پکی بات ہے۔ 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ کتنی نمازیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں قبول کی۔ جب واپس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ اونچی آواز میں کہہ دو۔ ابراہیم علیہ السلام سے کیوں نہیں؟ نوح علیہ السلام سے کیوں نہیں؟ ادریس علیہ السلام سے کیوں نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے کیوں؟ علماء فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اس لیے ہوئی کہ رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ تو کہہ رہا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی زیارت کرا دے۔ رب نے جواب دیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جو دیکھنے والا ہوگا وہ دکھا دوں گا، جو مجھے دیکھنے والا ہوگا وہ تجھے دکھا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو استقبال میں کھڑا کیا۔ جب رب ذوالجلال کی زیارت مصطفیٰ کریم کر کے واپس ہو جائے تو ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہو، پہلی ملاقات، سب سے پہلی ملاقات
اور رب ذوالجلال کی ملاقات کے بعد مصطفیٰ کریم کا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کرا دیا، گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا آج قبول ہوئی۔ رب ارنی انظر الیک، جو رب کو دیکھنا چاہتا تھا، لن ترانی کے جواب سے موسیٰ علیہ السلام کو مطمئن کیا گیا، آج دکھا دیا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے رب ذوالجلال کی زیارت کی ہے، ان کی زیارت کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ رب العالمین نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے بہت مہربانی کی، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا شمار نہیں، اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ 50 نمازیں بہت ہیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائیے، اس کی کمی کی درخواست کیجئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، ایک روایت میں 5 نمازوں کی کمی کا ذکر ہے، ایک میں 10 نمازوں کی کمی کا ذکر ہے، 45 نمازیں لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ کہتے رہے کہ کمی کی درخواست کیجئے، مصطفیٰ کریم جاتے رہے، نمازیں کم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ نمازیں 5 بن گئیں۔ کتنی؟ 5 نمازیں رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست کی، اے اللہ کے محبوب آپ جائیے، یہ 5 نمازوں میں بھی کمی کرائیے، 5 نمازوں میں بھی۔ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، وہ بھی نہیں پڑھ سکے، 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے، یہ 5 نمازیں زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، اس میں کمی کی درخواست کیجئے۔ مصطفیٰ کریم نے کہا، میں جب بھی گیا رب ذوالجلال نے نمازوں کو کم کیا، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اب کی بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے نمازوں کے کمی کی درخواست کرنے پر میں حیا محسوس کرتا ہوں، اس لیے میں نے قبول کیا ہے، میری امت کے لیے یہ 5 نمازیں ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے محبوب نے یہ کہا کہ اب یہ 5 نمازوں پر میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، اللہ نے بہت مہربانی کی ہے، یہ 5 نمازیں لے کر جاؤں گا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، نمازیں تو وہ 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا عطا فرمایا۔ ثواب میں کمی نہیں کی، ثواب میں کمی نہیں کی، چونکہ میرے خزانے میں کمی نہیں ہے، ثواب 50 کا ملے گا، 5 نمازیں پڑھنے والوں کو 50 کا ثواب ملے گا۔ اگر 5 نمازوں کو کوئی قضا کر دے سزا 50 کا نہیں ملے گا، سزا پھر 5 کا ہی ملے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نمازیں 5 پڑھو تو اجر 50 کا پاؤ، اگر 5 قضا ہو جائیں تو پھر سزا 5 کی پاؤ۔ دیکھو یہاں اللہ کی رحمت ہے، حالانکہ فیصلہ یہ ہو کہ 5 پڑھنے والوں کو 50 کا ثواب ملے گا، 5 کو چھوڑنے والے 50 کے سزا میں آئیں گے، ایسا نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نمازوں کو قبول کیا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے نمازوں کے کمی کی درخواست کروں، میں حیا محسوس کرتا ہوں، اب امتی بھی حیا محسوس کرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش ہونے سے، کہ مصطفیٰ کریم نے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، ہم 5 نمازوں کو چھوڑ دیں، ہم 5 نمازوں میں بے وفائی کریں۔ 5 نمازیں یہ معراج کی رات رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ عنایت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی سے وہ لے کر ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں 5 جگانہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر حضور نے اس کو معراج المومنین کہا، حضور نے اس کو معراج المومنین کہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے، اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آسمانوں سے ہوتا ہوا آپ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو خادم تھے ایک جگہ پہ سدرۃ المنتہا کے پاس رکے ہوئے تھے، وہاں جبریل سے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے، اور جب آپ اپنے حجرے میں داخل ہوئے تو ابھی تک آپ کا بستر بھی گرم تھا، دروازہ کھلنے پر وہ کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بسترے پر آرام فرما ہوئے، اور فجر کے وقت جب آپ اٹھے، بیت اللہ شریف میں آپ نے حاضری دی، آپ نے اللہ رب العالمین کے بیت کا طواف کیا، اور وہاں
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمشیرہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں، حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں، انہیں بتایا کہ راتوں رات اللہ رب العالمین نے مجھے بیت المقدس لے کر گیا، نبیوں کا امام بنایا، ساتوں آسمانوں کا سیر کرایا، سدرۃ المنتہا دکھایا، عرش اعظم پر بلایا، عرش اعظم کے عجائب و غرائب دکھائے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، رب ذوالجلال کی زیارت ہوئی، اللہ رب العالمین نے تحفے عنایت کیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں کی۔ حضرت ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں آپ لوگوں کو نہ بتائیے، کیونکہ لوگوں کی عقل میں یہ باتیں آنے والی نہیں ہیں، لوگ آپ کا انکار کریں گے، لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، لوگ آپ کو جھوٹا کہیں گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے یہ ساری باتیں میں لوگوں میں ضرور بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطاف کے میدان میں آئے اور تمام لوگ جو اپنے بھی کچھ تھے، کچھ دوسرے دشمنان بھی تھے، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ذکر کیا، معراج کے سارے قصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ لوگ کہہ کے لگا کے ہنسنے لگے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، ہر ایک اپنے عقلی گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑ لگائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اس عطا کردہ معجزے کو مکمل طور پر بیان فرما کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، ابو جہل نے کافروں کو دوڑایا کہ یہ باتیں باہر پھیلاؤ، لوگوں کو بتاؤ، چونکہ کوئی بھی ان باتوں کو تسلیم کرنے والا نہیں، یہ عقل میں آنے والے نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہیں باہر سے تشریف لا رہے تھے، سب سے پہلے ابو جہل نے ابو بکر صدیق کا راستہ روکا، ابو بکر صدیق سے ملاقات کی، ابو بکر صدیق سے کہا کہ کیا کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں رات مکہ سے فلسطین بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے واپس آ گیا، ایک ہی رات میں کوئی بیت المقدس جا سکتا ہے؟ کوئی ایک ہی رات میں بیت المقدس سے واپس آ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، 2 مہینے کا راستہ ہے، ایک ہی رات میں کوئی جائے اور آئے تیز رفتار گھوڑے پر ممکن نہیں ہے، نہیں جا سکتا کوئی۔ ابو جہل کو یقین ہو گیا کہ یہ بھی انکار کرے گا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کوئی نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کہ جس کو تو اللہ کا نبی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تیرے نبی دعویٰ کر رہے ہیں، میں راتوں رات بیت المقدس گیا، نبیوں کی امامت کر کے واپس آ گیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا اگر میرے محبوب محمد کریم ان سے بعید تر بات کہہ دے تب بھی میں تصدیق کروں گا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ جبریل رسول کریم کا خادم ہے۔ ابو بکر صدیق نے دلیل قائم کیا اس پر، اس کے عقل میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ جبریل رسول کریم کا خادم ہے، منٹوں میں آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں، زمین سے آسمانوں پر جاتے ہیں، ایک خادم منٹوں میں آسمان سے زمین پر آ سکتا ہے تو مخدوم کیوں نہیں جا سکتا؟ خادم کا جب یہ مقام ہے، مخدوم کا مقام کیوں ان سے اونچا اور اعلیٰ نہیں ہے؟ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا جانے لگا، صدیق کا لقب حضرت ابو بکر صدیق کو ملا۔ تو سب سے پہلے روایت کس نے کی؟ کافر نے۔ حضور کے فضائل کس نے بیان کیے؟ کافر نے۔ تصدیق کس نے کیا؟ عاشق نے۔ معلوم ہوا کہ عاشق راوی کو نہیں دیکھتا، عاشق شان مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ راوی کون ہے؟ وہ حدیث پر جرا کرنے والے لوگ ذرا اصلاح کر لیں، راوی کوئی بھی ہے لیکن اگر فضائل مصطفیٰ بیان ہو رہا ہے، ابو جہل کی روایت کو ابو بکر قبول کر رہے ہیں۔ ابو جہل سے بڑا فاسق کون ہے؟ ابو جہل سے بڑا گمراہ کون ہے؟ ابو جہل سے بڑا کافر کون ہے؟ اگر آپ کسی نبی پاک کے فضائل پر آنے والے حدیث پر کسی راوی پر جرا کر کے حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، حدیث کو من گھڑت کہتے ہیں، حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، ابو بکر صدیق نے اعتراض کیوں نہیں کیا کہ اے ابو جہل تو جھوٹا ہے، تو کاذب ہے، تیری بات میں کوئی سچائی نہیں، میں نہیں مان سکتا کہ میرے نبی نے ایسا کہا ہو؟ لیکن اس نے کہا اگر میرے محبوب کے کلمات ہیں تو یہ اس سے زیادہ بھی کر دے تب بھی تصدیق کر لوں گا۔ اس لیے کہتے ہیں عشاق کا نظر صرف مصطفیٰ کی ذکر پر ہوتا ہے، مصطفیٰ کے شان پر ہوتا ہے، راوی کی روایت پر نہیں ہوتا۔ روایت میں اگر کوئی ضعیف راوی آ جائے لیکن مصطفیٰ کریم کی شان قوی ہے، راوی ضعیف آ جائے کوئی بات نہیں، مصطفیٰ کریم کی شان قوی ہے، چونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے، تو جس بلندی کا کوئی ذکر کر لے
وہ قرآن پاک کی آیات سے متصادم نہ ہو تو راوی کو نہیں دیکھا جائے گا، روایت قبول کی جائے گی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بے شمار شان عطا فرمایا ہے۔ جن دوستوں نے سنتیں نہیں پڑھی، سنت